نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، اور یہ نمونہ کس کے لیے ہے؟ کون فائدہ اٹھائے گا اس سے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہ آدمی جو اللہ اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا طریقہ بتلایا ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہر وقت دل میں تازہ رہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی خاص مہینے میں 10-12 دن کر کے حق ادا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی اس مقصد کے لیے تشریف لائے. یہ دین رسمیات کا نام نہیں ہے. رسمن ذکر کر لو، رسمن تذکرہ کر لو، 2-4 دن 6 دن 8 دن، اس کے بعد بھول جاؤ پوری زندگی کے لیے. نہ شادی میں یاد، نہ غمی میں یاد، نہ کاروبار میں یاد، نہ اٹھنے بیٹھنے میں یاد، نہ کھانے پینے میں یاد، نہ آنے جانے میں یاد، کہیں بھی یاد نہیں. نہیں، یہ دین رسمیات سے بالا تر دین ہے. رسم نہیں، رسمیات سے بالا تر دین ہے. اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس طریقے پر عمل کیا جو قرآن نے بتایا، تو ہر وقت ان کا ربیع الاول ہوا کرتا تھا. ان کا ہر لمحہ ربیع الاول ہوا کرتا تھا، اور ان کا جسم، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا جسم بتلاتا تھا کہ واقعتاً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. وہ کہتے نہیں تھے، زبان سے نہیں کہتے تھے ہم بہت محبت کرنے والے، عشق کا دعویٰ بھی کرتے تھے. ان کا عمل بولتا تھا، ان کی زندگی کہتی تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا تھا، ان کا چلنا پھرنا بتاتا تھا، ان کا کاروبار بتاتا تھا، ان کی زندگی بتاتی تھی. یہ واقعتاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی یاد ہر وقت ہمارے دلوں میں تازہ رہے. اور ہر مومن کے دل کی یہی خواہش ہوتی ہے. جو سچا مومن ہوگا، پکا مومن ہوگا، اس کے دل کی یہی خواہش ہوگی اور ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو بنانی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بلانے والی نہیں ہے کہ ان کو بلا دیا جائے، کہ ہم اپنی خوشی اور غمی میں یاد ہی نہ رکھیں ہم کس کے امتی ہیں، ہمیں اپنی صبح و شام کا پتہ ہی نہ چلے. ہماری زندگی غیروں کے طور و اطوار کو تو بتلائے، لیکن محبوب اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ بتلائے. یہ مومن کی شایع نشان نہیں ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ بیان فرما دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ وہ طریقہ ہے جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ رہتی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ فاتبعونی، میری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پھر اس کا فاتبعونی کا پیارا ترجمہ فرماتے تھے. فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا چلن چلو، میرا چلن چلو. پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ میری سیرت، میری صورت، میرا چلن، میرا طریقہ ایسا ہے جس کے اندر آ جاتا ہے اللہ نہ صرف اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس کو اپنانے سے ہر وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ رہے گی. اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے اور وہ کوئی مشکل کام نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وہ ہمارے سامنے ایسے نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں. آج معلومات بہت ہیں، معلومات بہت ہیں، ہمارے پاس معلومات کے ذرائع بھی بہت ہیں اور حاصل بھی کرتے ہیں. معلومات تو بہت ہیں لیکن وہ معلومات معمول یعنی عمل کے اندر ہے یا نہیں یہ دیکھنے کی چیز ہے. آج معمول کم ہے، زبان سے باتیں بہت ہیں، عمل کے اندر چیز نظر نہیں آتی. اصل زندگی عملی زندگی ہے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگی عملی زندگی تھی اور ہماری زندگی زبانی جمع خرچی والی زندگی ہے. ہم صرف زبان سے باتیں کرتے، عمل سے نہیں دکھاتے، نہ عمل بتلاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچوا دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا چلن چلو، میری پیروی کرو. اچھا میرا چلن چلو پیروی کیوں کرو، کیا بات ہے یہ سمجھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نقال پیدا کیا ہے، یہ نقل کرتا ہے. باقی جتنی دنیا کے اندر جانور ہیں، درندے پرندے چنندے، ان سب کو نقل کی ضرورت نہیں ہے. مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو سکھانی نہیں پڑتی کہ تیراکی سیکھے، نہیں سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مرغی کا بچہ باہر نکلتے ہی انڈے سے وہ چونچ مارنا زمین پر شروع کر دے گا اور دانا چگنا شروع کر دے گا، سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور انسان میں والدین بڑے تیراک ہو، بڑے اچھے تیراکی کرتے، بچہ پیدا ہو یہ تیراکی نہیں کر سکتا، یہ ڈوبے گا ہی جب تک سیکھے گا نہیں. اس لیے انسان کی تربیت کی ضرورت تھی، اس کو سکھایا جائے، اس کو سکھایا جائے. جانوروں میں یہ چیز نہیں، چرند پرند میں یہ چیز نہیں، ان کی فطرت میں یہ چیز اللہ نے رکھ دی، لیکن انسان کو سکھانا پڑتا ہے. اس لیے بچہ لقمہ بھی نہیں کھاتا، اس کو سکھانا پڑتا ہے. یہ دیکھتا ہے، ماں باپ کو دیکھتا ہے، بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے کون سی چیز اٹھا کر یہ کھا رہے ہیں، اور جو چیز وہ اٹھا کر کھا رہے ہیں اگرچہ یہ چھوٹا ہے یہ بھی وہی چیز اٹھا کر کھانے کی کوشش کرتا ہے، میں بھی اسی کو کھاؤں. اگرچہ وہ نہیں کھا سکتا، اس کے دانت نہیں ہے ابھی، لیکن منہ میں لے کر وہ اپنے ہونٹوں کے ذریعے یا اس مسوڑوں کے ذریعے دباتا ہے، اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے. دیکھ رہا ہے دائیں بائیں یہ کھا رہے ہیں، یہ سیکھ رہا ہے. اس کے لیے معلم کی ضرورت ہے، اس کو مربی کی ضرورت ہے، اس کو تربیت دینے والے کی ضرورت ہے، یہ تربیت دی جائے اس کی. اس لیے انسان دیکھتا ہے،
دیکھ کر سیکھتا ہے، جتنا چیز انسان دیکھ کر سیکھتا ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ یہ شاید میں نے پہلے عرض کیا، آنکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے یہ ریکارڈ کرتی ہیں، یہ کیمرے ہیں ہمارے، یہ ریکارڈ کرتے ہیں اور ریکارڈ کر کے دل کو بتاتے ہیں یہ چیز ریکارڈ ہو گئی، اس کے مطابق چلو۔ تو نقل تو کرنی ہے اسے، اس لیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تم نقل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ جو میں نے تمہیں عطا کیا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا کیا ہے۔ دنیا کے اندر امتحانات ہوتے ہیں، امتحان حال میں جاتا ہے وہ نقل کرنے کی اجازت نہیں، ہاں بتایا جاتا ہے یہ مضامین ہیں، ان سے پرچہ بن کر آئے گا، ان مضامین کو رٹ لو، ان مضامین میں سے کہیں سے بھی پرچہ آ سکتا ہے، کہیں سے بھی سوال آ سکتا ہے۔ طالب علم چاہے مدرسے کا ہو، چاہے اسکول کا ہو، چاہے یونیورسٹی کا ہو، وہ اپنی تیاری کرتا ہے، اس کو رٹا لگاتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، امتحان حال میں پہنچتا ہے تب اس کے سامنے سوالیہ پرچہ آتا ہے، سوالیہ پرچہ دیکھ کر جو اس نے تیاری کی ہے اس کے مطابق اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ امتحان حال میں نقل کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کبھی پرچہ آؤٹ ہو جائے اس دن امتحان کینسل ہو جاتا ہے کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا لہذا اب امتحان نہیں ہو سکتا، یا کسی طالب علم نے امتحان حال کے اندر آ کر نقل کی، اس کا پرچہ کینسل کر دیا جاتا ہے، اس پر نشان لگا دیا جاتا ہے، اس نے نقل کر کے لکھا ہے، اس کے نمبر نہیں ملنے والے۔ لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالی جو ارحم الراحمین ہے، جنہوں نے ہمیں عطا کیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے امتحان حال میں بھیجا، اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا، اللہ نے پرچہ پہلے بتا دیا، سوال پہلے بتا دیے کہ تم سے سوال ہونے والے کیا ہے۔ ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت والے دن تم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک تم 5 باتوں کا جواب نہ دے دو۔ پوچھا جائے گا زندگی تم کو عطا کی، تم نے زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال جوانی تمہیں دی، تو نے جوانی کن چیزوں میں پرانی کی؟ تو نے مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ تمہارے پاس جو علم تھا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ یہ پرچہ آؤٹ کر دیا۔ امتحان حال میں میں اور آپ موجود ہیں، جب بچہ بالغ ہو گیا اب امتحان شروع ہو چکا، لیکن قربان جائیے پرچہ آؤٹ بھی کر دیا، اس کے لیے جواب بھی امتحان حال میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا کر دیے کہ یہ سوالیہ پرچہ سامنے رکھو، حضور کی زندگی کو سامنے رکھو، حضور کی زندگی سے نقل کرتے جاؤ، اپنا سوالیہ پرچہ حل کرتے جاؤ، جو جتنا نقل کرتا جائے گا اتنا اللہ کے ہاں کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ تو مشکل کام ہے؟ یہ تو آسان کام ہے، سوالیہ پرچے کے ساتھ جواب بھی سامنے موجود ہے، ایسا نہیں کہ جواب نہیں ہے، جواب موجود ہے۔ زندگی کیسے گزارنی بتایا ہے، جوانی کیسے گزارنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور جوانی دیکھو، مال کیسے کمانا، کہاں خرچ کرنا ہے، آپ کی زندگی دیکھو، بتایا۔ ایک ایک بات ابھی نہیں بتائی جا سکتی، اپنے علم پر کتنا عمل کرنا ہے بتایا گیا، ایسی نہیں کہ کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کو اپنے اندر لے آتا ہے وہ در حقیقت اس پرچے کی تیاری کرنے والا ہے، اور جو اس پرچے کے تمام سوالات کا بھرپور جواب اپنی زندگی میں لے کر جائے گا وہی آخرت میں جا کر کامیاب ہو جائے گا، وہی آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چیز دی گئی، اس سے نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے۔ یہ محبت ہے نا، اس محبت میں نہ تجاوز کی اجازت ہے نہ کمی کی اجازت ہے۔ وہ ہم بھی کہتے ہیں، درزی کے پاس آپ جاتے ہیں، درزی کو جا کر نمونہ دیا کہ میرے کپڑے سلائی کر دو، اور اپنا ناپ دے کر آتے ہیں، ایسا نہیں کہ بس جیسے تیرا دل چاہے کر دے، نہیں، ناپ دے کر آتے ہیں، بازو کی لمبائی یہ ہونی چاہیے، قمیض کی لمبائی یہ ہونی چاہیے، شلوار کی لمبائی یہ ہونی چاہیے، یہ چوڑائی ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے، بتا کر آتے ہیں، نمونہ دے کر آتے ہیں، یہ نمونے کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی بچوں کی شادی ہونے والی ہے، فرنیچر تیار کرنا، نمونہ دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ جیسے مرضی تیرے، نہیں، بتاتے ہیں، یہ دیکھو، یہ تصویر میں یہ دیکھو، ایسا ہونا چاہیے، یہ نمونہ ہے، اس نمونے کے مطابق چیز ہونی چاہیے۔ ہر چیز میں ہم نمونہ دکھاتے ہیں کہ یہ چیز ایسی دے ہمیں، ہم اس کے مطابق کریں گے۔ درزی نے کہا ہفتے کے بعد آ جانا، سل جائیں گے کپڑے۔ ہفتے کے بعد گئے تو دیکھا کہ آستین لمبی لمبی ہے، وہ تو ہاتھ بھی پورا اندر گھس رہا ہے۔ کہ یہ کیا کیا؟ کیا کرنا کیا ہے؟ آپ کا فائدہ کا کام کیا؟ کیا فائدہ؟ کہ کپڑا بچ رہا تھا، میں نے کہا آستینیں بڑی کر دوں۔ اچھا کام کیا نا، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
یہ اس نے اپنی طرف سے اچھا کام کیا، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، بات سمجھنے کی ہے. ہم کہیں گے کہ ہرگز یہ دینے کے لیے تیار نہیں. وہاں شور شرابہ ہوا، لوگ ہیں، بات کیا ہے؟ کل نمونہ دے کر گیا تھا اس کو کہ بازو کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے، اس نے بڑھا دی. سب کہیں گے ہاں جب نمونہ دے کر گیا تو بازو کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے، تو اس کے فائدے کی بات نہ کر، اتنا ہی بنا کر دے. وہ قمیض اس کی لمبائی، اس کی بازو کی لمبائی اتنی ہی بنوا کر لے کر آئیں گے. یاد رکھے یہاں بات، اللہ نے نمونہ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کہ یہ نمونہ ہے، ان جیسی زندگی بنا کر لاؤ. نہ آگے بڑھنے کی اجازت ہے، نہ پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے. یہ نہیں کہہ سکتے تم کہ میں نے اچھا کام کیا، میں نے کون سا برا کام کیا. نہ محبت اسی انداز میں ہوگی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے. میں محبت میں آگے بڑھ سکتا ہوں، نہ پیچھے ہٹ سکتا ہوں. محبت کا جو پیمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیا، وہی پیمانہ معتبر ہے. ہم نہ ایک قدم آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے ہٹ سکتے. اس نمونے کے مطابق جو زندگی لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہی کامیاب ہوگا، اس سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا. اس لیے نمونہ ہمارے پاس بہترین موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صورت. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں وہ نظر نہیں آتا. المیہ یہ ہم اتنے اس حد تک دور ہو چکے ہیں کہ آج ہمارے اپنی زندگیاں بھی، اولادوں کی زندگی بھی، نسلوں کی زندگی بھی غیروں کے حوالے کر چکے ہیں. گندے مرد اور گندی عورتیں جو آ کر ڈانس کر کے فنکار اور اداکار بن کر سامنے آتی ہیں، جن کے اعمال گندے ہیں اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. آج ہماری نوجوان نسل، آج ہماری بیٹیاں، آج ہمارے بچے انہی کے طور و اطوار کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ رہے ہیں. جن کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی، ان کے طور و اطوار اپنانے سے کیا گھر میں رحمت برسے گی؟ ارے نقل کرنی تھی تو نقل کس کی کرتے؟ آئیڈیل چاہیے آپ کو. آپ اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آئیڈیل کیا عطا کیا ہے. اس سے بڑھ کر نہ دنیا میں کوئی خوبصورت تھا، اس سے بڑھ کر نہ دنیا کے اندر کسی کا اچھا عمل تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہمیں نمونہ بنا کر دی. اگر زندگی بنانی تھی، اگر نقل کرنی تھی، اگر کسی کو آئیڈیل بنانا تھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بناتے نا. خواتین نے بنانا تھا تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھتی نا. بچیوں نے بنانا تھا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھتی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی آئیڈیل شخصیات کو سامنے رکھتی اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ، آپ کی ذات تو وہ ہے کہ آپ کا جسم اطہر خوشبو ہی خوشبو ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے جاتے ہمیں پتہ چل جاتا، وہاں ہمیں خوشبو ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پتہ چل جاتا کہ آپ یہاں سے گزر کر تشریف لے گئے تھے. آپ کی جسم اطہر میں خوشبو، آپ کے جسم اطہر سے نکلے ہوئے اعمال میں خوشبو، آپ کے ہر عمل میں اللہ کی محبت سموئی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ ایسا ہے جس کے اندر محبت ہی محبت ہے. ارے اس خوشبو والے طریقے کو لیتے نا، اس محبت والے طریقے کو لیتے، آج ہماری زندگیوں میں بھی محبتیں اور خوشبوئیں آ جاتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے نہ اپنی شادی دیکھی نہ اپنی غمی، ہم نے دونوں میں غیروں کا طریقہ اپنایا اور آج اس طرح اپنا چکے ہیں کہ غیر خوش ہو جائے، نہ خوش ہو تو اللہ اور اس کے رسول نہ خوش ہو. نعوذ باللہ. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے تشریف لائے تھے؟ ہم نے ان کے ساتھ کیا حق ادا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ ہے. ہماری جانوں کا بھی وہ حق نہیں ہے. وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جو رو رو کر ہمارے لیے دنیا سے تشریف لے گئے، جن کو دنیا میں بھی اپنی امت کی فکر اور آخرت میں بھی اپنی امت کی فکر، اور امت ہے کہ ہنس ہنس کر گناہوں میں جی رہی. کیا منہ لے کر جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ دنیا میں کہتے ہیں مجھے والدین کی دعا چاہیے، مجھے امام صاحب کی دعا چاہیے، مفتی صاحب کی دعا چاہیے، پیر صاحب کی دعا چاہیے، بزرگ کی دعا چاہیے. ان کے پاس جا کر دعا کی درخواست کرتے ہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں چاہیے ہمیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو ایسی جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، تو ہم نے کوئی عمل ایسا بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بن جاتے ہیں؟ اپنی زندگی کو تو دیکھیں خدا کے لیے، ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں. نوجوان نسل بھی دیکھیں، ارے اللہ کے بندو کس طرف چلے جا رہے ہو.
ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ارے نقل تم ضرور کرو گے، میں نے بتا دیا انسان نقال ہے، نقل ضرور کرو گے. فرمایا کوئی اداکار کی نقل کرتا ہے، کوئی فنکار کی نقل کرتا ہے، کوئی گلوکار کی نقل کرتا ہے، تم سرکار کی نقل کرو صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی نقل کرو، اور جو سرکار کی نقل کرے گا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے پیارے اتنے پیارے اتنے پیارے کہ یہ بندہ بھی اللہ کا پیارا بن جائے گا. پارس پتھر ہے ایک دنیا کے اندر، جس پتھر کی خاصیت یہ ہے اس کے ساتھ جو چیز لگ جاتی ہے وہ سونا بن جاتی ہے، مٹی بھی لگ جائے سونا بن جاتی. پارس پتھر نے پوچھا پارس پتھر سے کسی نے کہ سنا ہے کہ سونا بنا دیتا ہے تو جو ساتھ لگتا ہے، کہ سونا کیا ہے، آ کے لگ کر تو دیکھ پتہ چل جائے گا سونا بنتا ہے کہ نہیں بنتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پارس پتھر ہے. آپ کے طریقے میں محبوبیت کی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے بندہ ضرور اللہ کا پیارا بن جائے گا، کیونکہ سنت کی خاصیت یہ ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے. یہ اس کی خاصیت ہے ذاتی. یہ باہر بیٹھ کر نہیں، سنت پر عمل کر کے دیکھنے سے پتا چلتا ہے. اس لیے میرے اور آپ کے بیٹھنے کا مقصد ہی ہے ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں، ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ. تب تو فائدہ ہے. ہم آئے کیوں ہیں دنیا میں؟ ہم غیروں کے طریقوں کو اپنانے کے لیے آئے. نام تو ہمارا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امت محمدیہ. اب امتی حضور کے اور طریقہ غیروں کا یہ زیب دیتا ہے انسان کو. پہلے عمل میں ان کی اثر پیروی کرو، پہلے عمل میں ان کی اثر پیروی کرو، پھر اس کے بعد دعوی عشق نبی کرو. سرکار کی دعاؤں کے طالب ہو تم اگر، سرکار کی دعاؤں کے طالب ہو تم اگر، سرکار کی اداؤں سے مت بے رخی کرو. سرکار کی دعا تب ملے گی جب عمل بھی ہوگا. عمل سے بے رخی کرے اور سمجھے کہ سرکار کی دعا مل جائے گی ممکن نہیں ہے. یہ خیال است و محال است و جو ہمارا عمل ہمارا کام وہ والا قابل قبول ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت اور آپ کے طریقے کو اپنے اندر لے کر آئیں. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے. مشرکین مکہ کے دستور تھا جو جتنا زیادہ مالدار ہوتا اس کا ازار، اس کا تہبند، اس کا پاجامہ، اس کی شلوار اتنی لمبی ہوتی اور زمین پر گھسٹتی ہوئی آتی. جو جتنا ہوتا، جتنا مالدار، متکبر ہونے کی علامت تکبر ہوتا تھا. اگر اس نے تہبند بھی باندھا ہوا تو وہ بھی زمین پر گھسٹتا ہوا آتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال کی نعمت سے نوازا، لیکن مال بھی ایسا تھا جو سرکار پر قربان کیا، ماشاءاللہ قدم قدم پر قربان کیا. تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بات چیت کے لیے نکلنے لگے تو جو لے کر جانے والا تھا اس نے کہا کہ آپ اپنی ازار کو تو دیکھیں، آپ نے جو ازار پہنا ہوا اس کو تو دیکھیں، آپ ٹخنوں سے اوپر ہے، اس کو نیچے کرو. آپ مالدار آدمی ہیں، آپ جا رہے ہیں جن لوگوں سے بات کرنے کے لیے، ان کے نزدیک اہمیت تب ہوگی جب ان کے طریقے کے مطابق جائیں. آپ اپنی ازار کو نیچے کر کے جھکا کر زمین پر لٹکا کر چلے، زمین پر لٹکا کر چلو، تب جا کر بات بنے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب جواب دیا. فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب، اپنے حقیقی دوست محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایسے ہی دیکھا تھا اور یہ میرا ایسا ہی رہے گا، ایسا ہی رہے گا، چاہے ان کے نزدیک میری کوئی قدر و قیمت ہو یا نہ ہو. اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام نے یہ بات سمجھ لی اور بسا اوقات اس کا اظہار بھی کیا کہ اسلام نے آ کر ہمیں عزت دی ہے، ہمیں اپنے مال و دولت کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں ملی، عزت ملی ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کی وجہ سے ملی. اس لیے کس سے ٹکرا گیا جا کے. اور آج ہماری حالت دیکھ لیجیے، ہمارے اندر وہ یہ دستور چل رہا ہے. جتنے نوجوانوں کی جتنے فیشن آئے نا، لمبی لمبی شلواریں، ایک تو بیٹھ جائیں گے موٹر سائیکل پر، آپ دیکھیں گے ان کی شلوار جوتے کے نیچے جا رہی ہے اور جوتے کے نیچے سے ہو کر وہ پوری جوتا اس کے اندر جا رہا ہے اور کوئی پرواہ نہیں، گندی ہو رہی ہے، ناپاکی لگ رہی ہے، نماز تو پڑھنی نہیں ہے تو پرواہ ہی نہیں ہے. ایسا بندہ نماز کہاں سے پڑھے گا جس کی شلوار کا یہ عالم ہو اور وہ حضور کے طریقے کے خلاف ہو، جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب الیم. 3 آدمی ایسے جن کو کل قیامت والے دن 4 سزائیں ملنے والی. نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے گفتگو ہی نہیں فرمائیں گے، لا یکلمہم، گفتگو ہی نہیں کریں گے. اور نمبر 2 اللہ دیکھیں گے بھی نہیں، یعنی ان پر نظر رحمت ہی نہیں فرمائیں گے، ان پر نظر غضب ہوگی.
جس پر اللہ کی نظر غضب، غصے کی نظر ہو گئی، وہ اس کا کام تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اور فرمایا تیسری بات، اللہ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. اور چوتھا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ اندازہ لگائیں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے. ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو جان چھڑوا دیتے ہیں، مولویوں کی بات ہے، مولویوں کی بات نہیں. مولوی بات بناتا نہیں ہے، یہ بتاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر کیا آیا ہے، بتاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہمارے 4 سزائیں، اندازہ لگا لیں یہ اتنی سخت سزائیں چھوٹے موٹے گناہ پر ہوگی کیا؟ یہ بڑا گناہ ہے. ان میں ایک المسبل، وہ شخص جس کا ازار سے ٹخنا چھپ جائے، اوپر سے آنے والے لباس سے جس کا ٹخنا چھپ گیا، اس کو کہا جاتا مسبل. اس آدمی کا ٹخنا چھپ گیا، فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کو کل قیامت والے دن 4 سزائیں ملیں گی. اسے اس ذہن میں رکھنا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے. آپ کو کس نے کہا کہ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے؟ یہ لفظ کہنا ہی علامت ہے کہ بندہ متکبر ہے، بندہ متکبر ہے. ورنہ حضور کی سنت آ جائے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تواضع والا کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ جیسی شخصیت کوئی ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار مبارک کیسے ہوا کرتا تھا؟ کبھی ٹخنے سے نیچے آیا؟ زندگی بھر کوئی دکھا دے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ ہم کہتے نہیں جی یہ کون سی بات کر دی. الحمدللہ آج کے دور میں بھی ایسے نوجوان موجود ہیں کہ جو بڑی بڑی کمپنیوں میں اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہیں، لیکن جاتے ہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنا لباس بنا کر جاتے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ عزت ادا فرماتے ہیں، عزت دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ عزت نہیں ملتی، یہ نوکری سے نکال دیا گیا، نہیں. جو رب العزت کو راضی کرتا ہے، جو رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت میں آتا ہے، اللہ اس کو عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. یہ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں. تو آج یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی بات عرض کی ہے، یہ ایک چیز ہمارے زندگیوں میں ہے. ہم اس کو سمجھتے کہ نہیں ایسے ہی چلنا چاہیے. انگریز نے کہا تو اپنا گھٹنا بھی ننگا کر دیا، گھٹنا بھی ننگا کر دیا. انگریز کے کہنے پر کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں یا واک کے لیے جا رہے ہیں تو پھر چڈا پہن کر جا رہے ہیں، وہ ایسا پہن کر جا رہے ہیں جس سے گھٹنے ننگے ہو رہے ہیں. اور حالانکہ یہ گھٹنے سے اوپر جتنا حصہ ناف سے لے کر نیچے تک یہ سارا سطر کے اندر شامل ہے. وہ سطر کھول دیا اس کے کہنے پر، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اپنے ٹخنے نہیں کھول سکے. کیا کریں گے؟ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. وہ محبوب جو میرے اور آپ کے غم میں گھل گئے، روتے ہوئے چلے گئے، قیامت والے دن میرے اور آپ کے لیے سجدے میں پڑ جائیں گے. اور آج ہماری کیفیت یہ ہم نے ان کو دل سے نکال دیا. ہماری زندگی بتاتی ہے، ہمارا عمل بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ وہ محبت نہیں جو ہونی چاہیے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے بالوں کا طریقہ، ہمارے سر سے لے کر سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ہم انگریز اور ہندوؤں کے طریقوں کے اندر اور ان کی صورتوں کے اندر اپنے آپ کو بسائے ہوئے. نعوذ باللہ. اللہ محفوظ رکھے. خدا کے لیے سمجھے بات. کیا منہ لے کر جائیں گے کل قیامت والے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ کہتے ہیں ہم ان کی سفارش کے صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے. کیسے صفات کریں گے؟ پوچھ لیا انہوں نے، ارے میرے شکل میں تجھے کون سی کمی نظر آئی جو تو نے انگریز کی شکل بنا لی تھی؟ کیا جواب ہے؟ کیا کمی رکھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم خود اپنی زبان سے کہتے ہیں دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں تو خوبصورت شکل بنا لینا، خوبصورت شکل بنا لے. ہم نے لوگوں کو نہیں، اپنے اللہ کو پیارا لگنا ہے. اور اللہ کو پیار اسی پر آتا ہے جو حضور کی شکل میں بن کر آتا ہے، جو حضور کی شکل میں بن کر آتا ہے. کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکل ہی تو پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ شکل بنا سکتا تھا، شکل تو بنا کر لے آیا. جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا تھا تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. میں تو صورت لے کر آیا، یا اللہ حقیقت دل میں آپ اتار دیجیے. تو صورت تو بنانے پر ہم قادر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تو اپنے اندر لے کر آئیں. اپنے رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں پتہ چلے یہ بندہ واقعتاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے. یہ اس کی زندگی بتاتی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں چل رہا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ساتھ وہ معاملہ کریں ہر وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ رہے. اور اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
پر عمل کرنا. جب جب سنت پر عمل کرتے چلے جائیں گے دلوں میں آپ کی یاد تازہ ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب اور پیارا بنتا چلا جائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ ہماری ہمارے والدین کی بیوی بچوں کی بہن بھائیوں کی دوستوں احباب کی تمام رشتہ داروں کی اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم اپنے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے. اپنی پوری زندگی یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں گھروں میں جو بیمار ہیں دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں جن نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. محمد ارشاد بھائی وہ بھی بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اسی طریقے سے طارق بھائی ان کا آپریشن ہوا ہے. راشد چوہان بھائی ان کا آپریشن ہوا ہے. بھائی عبدالستار صاحب کی بیٹی کا آپریشن ہوا ہے. یا اللہ سب کے آپریشن کو کامیاب فرما کر سب کو پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما دیجیے. اور جو بیمار ہیں بھائی ارشاد صاحب یا اللہ ان کو بھی پہلے سے بڑھ کر مکمل صحت عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. مولانا عبد الماجد صاحب ہیں ان کی اہلیہ ان کا انتقال ہو گیا. اسی طریقے سے منصور بھائی ہمارے دوست ہیں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. اور مفتی عرفان صاحب کے بھائی ہیں عارف بھائی ان کا انتقال ہو گیا. یا اللہ ان سب کی یا اللہ قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے. یا الہ العالمین ان کی آخرت کی منازل آسان فرما دیجیے. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. اور ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا الہ العالمین سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین یا ذی الجلال والاکرام ہم سب کے والدین جو حیات زندہ ہیں یا اللہ ان کی ہر بیماری تکلیف دکھ درد دور فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام اپنی اولاد کی یا اللہ دین کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھروں کا مسجدوں والا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین دوبارہ اب کہا جا رہا ہے کہ کورونا بڑھ رہا ہے یا اللہ اگر یہ واقعتاً بیماری ہے یا اللہ اس سے تمام مسلمانوں کی دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما. یا اور اگر سازش ہے یا اللہ اس سازش کو بے نقاب فرما کر یا اللہ اس سازش سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین جو بے روزگار ہے یا جن کا روزگار ہے روزگار میں پریشانی ہے یا اللہ بے روزگاروں کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما. جن کو حلال روزگار میسر ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. یا اللہ یا الہ العالمین ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ دنیاوی معاملات میں کسی کا محتاج نہ بنا. صرف اپنا محتاج رکھیے. ہمارے ماہانہ سالانہ یومیہ خرچے بآسانی پورے کر دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام جو نوجوان پریشان حال ہیں یا الہ العالمین روزگار کے اعتبار سے یا نوجوان نسل کے بچیاں ہیں یا بچے ان کے رشتے نہیں ہو رہے یا الہ العالمین ان سب کے یا اللہ رشتے آسانی کے ساتھ دیندار جگہوں پر عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین گھروں میں حقیقی خوشیاں نصیب فرما دیجیے. گھروں سے اختلافات اور جھگڑوں کو ختم فرما دیجیے. قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما. ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما. حاسدین کے حسد سے شریروں کے شر سے
نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری جانوں کی، ہمارے مالوں کی، ہمارے گھر کی، ہماری اولاد کی، یا اللہ سب کی دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما، یا اللہ ہماری آنکھوں میں، ہماری زبان میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے دل میں، ہمارے پورے جسم کی رگ رگ اور بال بال میں نور پیدا فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلق